الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی مثال دی ہے کہ سارے مومن بندے اور بندیاں آپس میں بھائی کی طرح سے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة، مومنین جتنے بھی ہیں آپس میں بھائی کی طرح سے ہیں۔ بھائی تو ایک سگے ہوتے ہیں، ایک رشتے کے ہوتے ہیں۔ سگے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اور علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کے ترجمے میں ایک بات باریک نقطے کی بیان فرمائی ہے کہ انما المؤمنون اخوة جو کہا کہ اخوة اخن کی جمع ہے۔ اخن کے معنی عربی میں بھائی کے آتے ہیں، اور اخوان ایک جمع آتی ہے، اخوة ایک جمع آتی ہے۔ عربی زبان کے اندر جب کبھی بھی اخوان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو رشتے کے بھائی، جیسے چچیرے بھائی، ممیرے بھائی، تائرے بھائی، ایسے بھائیوں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو عربی زبان کے اندر اخوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی کا مطلب اس کے رشتے ناطے کے، اس سے یعنی بھائی شیطان ہے، اس کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا رشتہ شیطان سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہاں جب اخن کی جمع اخوة آتی ہے تو سگے بھائیوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کی مثال دے کر فرمایا مومن آپس میں سگے بھائی کی طرح سے ہیں۔ تو اس وقت میں سارے مسلمان ساری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہوں، عرب میں ہو، عجم میں ہوں، اور یورپ میں ہو یا ایشیا میں رہنے والے ہوں، شمال میں رہنے والے ہوں یا جنوب میں رہنے والے ہوں، مشرق میں رہنے والے، مغرب میں رہنے والے ہوں، جزیرۃ العرب میں رہنے والے ہوں یا پھر امریکہ یا روس کے اندر رہنے والے ہوں یا پھر ہندوستان میں رہنے والے ہوں، جہاں پر بھی رہنے والے ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اگر ہیں تو وہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح سے ہیں۔ اور پھر سگے بھائی ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں، ایک جٹ ہو کر رہتے ہیں۔ خاندانی جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اخوة کا لفظ استعمال فرما کر یہ بتایا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے میں آپس میں سگے بھائی کی طرح سے ہیں۔ تو ہم جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جسم واحد کی طرح سے ہیں۔ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر کئی اعضاء جوارح ہیں، ہاتھ ہے اس کا، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور اس کے اور بھی اعضاء ہیں۔ سارے اعضاء
انسان کے بنے ہوئے ہیں، انسان کے اعضاء جتنے بھی ہیں، سارے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، یعنی کوئی تکلیف ہوتی ہے، مثلاً پیر میں کانٹا چبھا یا ناخن کاٹ رہے تھے تو ناخن کاٹتے کاٹتے ذرا سا اندر سے کٹ گیا، تو اندر سے کٹنے کے بعد اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف صرف اس جگہ پر ہوتی ضرور ہے، لیکن سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے، سارا کا سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر مسلمان جہاں پر بھی رہتا ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچے، اس پر کوئی مصیبت آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبت سمجھے، اپنی تکلیف سمجھے، اس کو سمجھ کر اس کے لیے جو جتنا ہو سکتا ہے کر گزرے، اور جو اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، مالی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دعا کرتا رہے، ان کے لیے مانگتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کا سننے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو جو اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اللہ کو جب یعنی اللہ کو نہیں مانتا کوئی بندہ، تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، مسلمان کو چاہیے کہ جب کبھی بھی وہ دعا کرے، جب کبھی بھی وہ مانگے تو سب کے لیے مانگے، اللہ سے مانگے تو اپنے لیے مانگے، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں سب کے لیے مانگے، اور مانگ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں خوشنودی حاصل کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اور امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ایک اکٹھے ہیں، اس بات کا ثبوت دے۔ اس وقت میں ہندوستان کے اندر بعض علاقوں میں آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں، الیکشن کا ماحول ہے، اور یہ الیکشن جہاں جمہوری ملک ہے وہاں پر الیکشن ہوتا ہے، اور ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، بے حساب قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جس کا ہم بالکل اندازہ نہیں کر سکتے۔ رات میں اٹھ کر روتے تھے، اور دن میں جو سو انگریزوں سے لڑا کرتے تھے، اور سلاخوں کے پیچھے جب ان کو ڈالا جاتا تھا تو اس میں تکلیفیں جھیلا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جمعیت العلماء کے ذمہ داروں میں سے تھے، حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کو جب مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا اور مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا، تو اس وقت میں آپ کو اتنی تکلیف دی گئی، ایک ہی جگہ پر روزانہ شاک دیتے تھے ایک ہی جگہ پر، جس کی وجہ سے 2-3 انچ کا گڑھا پڑ گیا تھا۔ لیکن حضرت نے زندگی میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد جب ان کو دہلاتے نہلاتے جب کروٹ لی گئی تو اس وقت میں ان کو دیکھا کہ پیٹھ کے اندر 2-3 انچ کا گڑھا ہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی یہ گڑھا کیا ہے؟ یہ لوگوں نے ان سے پوچھا، جیل میں ساتھ میں تھے مولانا حسین احمد مدنی۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت العلماء کے صدر تھے، مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی وہ بھی جمعیت العلماء کے صدر تھے، ذمہ دار تھے وہ۔ تو اس وقت میں جب ان کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ روزانہ ایک ہی جگہ پر شاک دیتے تھے، جس کی وجہ سے 3 انچ کا گڑھا پڑ گیا تھا۔ تو زندگی میں کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ حضرت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور مجھ سے کہا تھا، دیکھو کبھی بھی کسی سے تذکرہ نہیں کرنا میرے جیتے جی، یعنی میرے زندگی میں کسی کو نہیں بتانا، اس وجہ سے کہ جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، ہندوستان کو آزاد کرانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، ان کوششوں میں کمی آ جائے گی، آزادی کی تحریک ٹھنڈی پڑ جائے گی، سرد پڑ جائے گی، اس لیے اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کریں۔ یہ تھے ہمارے علماء،
یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لاہور کے کورٹ کے اندر گئے تھے۔ وہاں پر جب آپ گئے تو وہاں پر جج نے ان سے پوچھا تھا کہ حسین احمد مدنی آپ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ انگریز فوج کے اندر بھرتی ہونا، انگریز فوج کا ساتھ دینا حرام ہے، یہ کہا۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہا تھا کیا ہوتا ہے، کہا تھا کیا ہوتا ہے، کہا تھا نہیں، کہا تھا کہتا ہوں کہتا رہوں گا۔ فرمایا کہ پہلے میں نے کہا اور آج بھی کہتا ہوں، آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ انگریز کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا حرام ہے، یہ کہتا ہوں میں آج بھی۔ جج نے مخاطب ہو کر کہا کہ حسین احمد تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے وہاں پر بازو میں جھولا رکھا ہوا تھا، ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس تھیلی کے اندر سے کپڑا نکالا، نکال کر کہا جج صاحب مجھے اس کا انجام کا بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے میں دیوبند سے جب چلا تھا تو اپنے ساتھ میں کفن کا کپڑا بھی لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بڑے دربار میں عدالت کے اندر بتایا کہ دیکھو اس کفن کا کپڑا ساتھ میں لایا ہوں، اگر آپ میرے خلاف میں فتویٰ دے دیں گے اور آپ حکم جاری کریں گے کہ ان کو تختے دار پر چڑھا دو اور ان کو سولی پر چڑھا دو تو انشاءاللہ جب سولی پر مجھے چڑھایا جائے گا تو اس وقت میں یہاں کے لوگوں کو میرے لیے کفن کا کپڑا بھی خریدنا نہیں پڑے گا، اس لیے میں ساتھ میں لایا ہوں، یہ کہا۔ اور محمد علی جوہر تھے وہاں پر، وہ قدموں میں گر گئے حضرت کے اور فرمایا کہ حضرت ذرا سا اپنے الفاظ کو نرم استعمال کیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا نہ، نرم الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، میں جو حق ہے اس کو ببانگ دوہل کہوں گا۔ یہ تھے ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف جنہوں نے کسی سے نہیں ڈرا، نہیں ڈر کر ان کا مقابلہ کیا، ان کو ہر طرح کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کیے۔ جلیان والا باغ کے اندر کیا ہوا؟ جلیان والا باغ کے اندر چاروں طرف سے توپ لگا دیے گئے تھے اور اس کے اندر آزادی کی روح جن کے اندر پھونکی گئی تھی وہ سارے جیالے وہاں پر موجود تھے۔ اس وقت میں حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھی وہاں پر تھے۔ تو اس وقت میں حضرت نے بڑے لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ آپ بیان کیجئے، آپ بیان کیجئے۔ سب نے پیچھے ہٹا، کہا کہ نہیں آپ کریے۔ حسین احمد مدنی نے بیان کرتے وقت میں پہلا جملہ آپ نے استعمال فرمایا، کہا اے انگریزوں کان کھول کے سن لو، اگر گولی آتی ہے تو گولی سینے پر لگنا چاہیے، پیٹھ پر نہیں لگنا چاہیے، کہا تھا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، یہ فرم۔ تو دوست اور بزرگوں، ہندوستان کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس کو سینچا ہے، اپنے خون اور پسینے کو یہاں ٹپکایا ہے اور اس کے لیے جانوں کی قربانی دی ہے۔ اور ایک انگریز نے لکھا دلی کے اندر جامع مسجد کے اطراف میں نے وہاں کے درختوں پر جگہ جگہ آٹ کا ہنسا بنا ہوا دیکھا۔ تو جب اس نے اس کی تفصیل میں لکھا آٹ کا ہنسا وہ تھا جو ان کی علماء کرام کے اور خاص طور پہ حفاظ اور علماء کرام کی لاشوں کو ان کے یعنی درختوں پر لٹکایا گیا تھا اور کئی دن رہنے کی وجہ سے پیر نیچے سے مڑ گئے تھے اور مڑنے کی وجہ سے دور سے آٹ کا ہنسا نظر آتا تھا۔ یہ ملک ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، یہ ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور ہر طرح کی قربانیاں مسلمانوں نے دی۔ سلاخوں کے پیچھے گئے، جیلوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا، تکالیف کو برداشت کیا،
حضرت حسین احمد مدنی اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جیل میں تھے تو ان کو ٹھنڈک کے موسم میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ حسین احمد مدنی لوٹے میں پانی لیتے، اپنے پیٹ سے اس کو لگا کے رکھتے، اور ذرا سا اس میں یعنی ٹھنڈک کم ہوتی تھی تو اس سے وضو کراتے تھے فجر کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے۔ اس ہندوستان کے لیے، اس ملک کے لیے ہمارے علماء کرام نے نہ جانے کتنی کتنی راتیں جاگ کر اللہ کے دربار میں روئے ہیں، یہ نہیں بتا سکتے۔ صبح ایک کیفیت ہے، شام میں ایک کیفیت ہے۔ صبح ایک گرفتار ہو رہا ہے، شام میں ایک گرفتار ہو رہا ہے، اور گرفتاری کا پروانہ کب آ جائے گا نہیں بتا سکتے، کہاں سے کس کو گرفتار کیا جائے گا نہیں بتا سکتے۔ ایسے حالات تھے، انگریزوں نے ایسا ظلم کیا تو اس وقت میں ہمارے علماء کرام نے سینہ سپر ہو کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا تھا۔ اور جب اس ہندوستان کی آزادی کی تحریک اس سے اور پہلے شروع کی گئی ہے، سیال کوٹ کے اندر سکھوں کے ساتھ معرکہ ہوا تھا، جس کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ سیال کوٹ کے اندر ان سے معرکہ ہوا۔ اس وقت میں ساری دنیا کے اندر اور سارے کے سارے اغیار اکٹھا ہو چکے ہیں، ایک جٹ ہو کر مسلمانوں کو دبانے اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا سا مسئلہ ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ شان تو مسلمانوں کی تھی، ایک بات پر مسلمان اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اکٹھے ہو کر مسلمان اس کا مقابلہ کرتے تھے، ایک جٹ ہوتے تھے، ایک بات پر قائم رہتے تھے۔ امیر نے کہہ دیا بس اسی پہ ڈٹے رہتے تھے، اس کے خلاف نہیں کرتے تھے، افراتفری کا ماحول نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ہمارے امیر صاحب نے کہہ دیا، ہمارے بڑے نے، ہمارے مولانا نے کہہ دیا، ہمارے عالم صاحب نے کہہ دیا، بس اسی پر عمل ہوتا تھا۔ آج چند کوڑیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے لوگ اپنی اپنی رائےوں کو بدل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر علماء کرام کی باتوں کو نہیں سنو گے، نہیں سمجھو گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا، پریشانی جھیلنی پڑے گی۔ ایسا ہوا ہے، بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا ہے۔ علماء کرام نے مولانا حسین احمد مدنی نہیں، مولانا مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحریک چلائی تھی، ریشمی رومال تحریک کے نام سے مشہور ہے، اور ایک کپڑے پر کچھ لکھ کر انہوں نے صندوق بنایا تھا، لکڑی کا بنا کر صندوق کے بیچ میں رکھ کر آپ نے سب طرف اس کو بھیجانے کی کوشش کی، لیکن راز فاش ہو گیا تھا۔ ہمارے لوگوں نے راز فاش کیا، چند کوڑیوں کے خاطر، چند پیسوں کے لیے۔ مخبری کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، مخبری کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ دین شروع سے ہے اور قیامت تک رہے گا، اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آزاد کرایا ہے، ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں دوسروں نے نہیں دی۔ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کس نے بنایا؟ علماء کرام نے بنایا ان کو، اور سب کو آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر وہ مدرسوں میں جا کے رہ گئے پھر۔ اور اس وقت میں جب ہندوستان آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد یہاں پر حکومت جو لائی جا رہی تھی، اس حکومت کے لیے کیا کیا گیا؟ جمہوری ملک قرار پایا، سیکولرزم یہاں پر آیا، اور ہمارے علماء کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس کے اندر بڑا رول ادا کیا، اور ووٹ کا سسٹم رکھا،
ووٹ دے کر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتا سکتے ہو۔ ووٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ووٹر آئی ڈی ہے ہمارے پاس، ووٹنگ لسٹ اگر ہے، اس کے اندر ہمارا نام ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نام نہیں ہے تو اولین فرصت میں نام اس میں داخل کرنا چاہیے۔ اور اس وقت میں الیکشن کا ماحول ہے، گھما گھومی ہے۔ ابھی کتنے دن بچے؟ بس چند دن ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ گھما گھومی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک دن بیچ میں ریسٹ ملتا ہے۔ ذرا سوچ لو، گھر میں بیٹھ کے چائے کافی پی کے سوچ لو کس کو ووٹ دینا ہے۔ سب کی تقریریں سن لیے، سب طرف گئے، یہاں گئے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ان کے بارے میں کہا میں سب سے اچھا، سب سے پوتر ہوں، میں میرے ویسا اچھا آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہے، اس نے بتایا۔ پھر دوسری جگہ جا کے تقریر سنے تو اس نے کہا سارے غلط، سارے جو سو گنہگار، سارے لوگ کھا کے بیٹھے ہیں، میں اکیلا چھوں جو کبھی ایک پیسہ بھی نہیں کھایا۔ وہ بتائے گا۔ ہر آدمی اپنی بات کو صحیح کہے گا۔ ایک دیہاتوں میں ایک بات بہت مشہور ہے، ہم لوگ بچوں کو سمجھانے کرنے کے لیے دیہاتی ماحول میں کہتے ہیں کہ دہی والی اپنا دہی میٹھا کہتی ہے، کھٹا ہو بھی تو میٹھا کہتی ہے۔ وہی حساب ہے، ہر لیڈر کہتا میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں۔ اور سب سے اچھے کون ہے ہم سوچ سکتے ہیں، ہم غور کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، بے عیب ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے اس زمین کو بنایا، آکاش کو بنایا، دھرتی کو بنایا، بحر و بر کو بنایا، آسمان بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند و سورج کو بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہیں وہ بھی بے عیب ہے، جس میں سے اول درجے میں سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشائے دنیا میں بھیجا، وہ ذات عالی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر سارے لوگ کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں۔ ویسے ہی ہر لیڈر کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں رہتی ہیں۔ آپ 100% ہمارے حساب میں اترنا تو نہیں اتر سکتا، نہ ہم اتر سکتے نہ آپ اتر سکتے، کوئی بھی نہیں اتر سکتا، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ اب جو بھی جس طرح بھی ہے اسی میں اچھے کو چن لینا۔ اگر کوئی آدمی، ایک نوجوان کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونا، تو اس نے تذکرہ کیا بھئی مجھے ایسی لڑکی ہونا، ناک لمبی ہونا، گال اس کے پرگوشت ہونا، پیشانی اونچی کشادہ ہونا، گوری گمٹی ہونا، کوئی عیب نہیں ہونا، آنکھ اچھے اس کے بڑے بڑے آنکھ والی ہونا، فلاں ہے امک ڈھمک سب۔ جب سنایا تو سامنے والے پوچھا کہ بھئی اگر وہ لڑکی آپ کے اندر یہ خوبیاں تلاش کرے تو آپ کتنا فٹ بیٹھتے؟ یہ بولو، آپ کتنا فٹ بیٹھتے؟ اس خوبیوں کو تلاش کریں گے تو اس خوبیوں کے اعتبار سے آپ کتنا اس میں اترتے ہو، وہ سانچے میں، یہ بتاؤ۔ بیچارہ دنگ رہ گیا۔ تو وہ صاحب بولے حضرت میں آپ کے بارے میں سنا ہوں، آپ خوبیاں دوسرے میں تلاش کر رہے ہیں، اگر آپ کے بارے میں بولے کہ کھڑی ناک والا ہونا تو آپ کی ناک تو کھڑی نہیں ہے، اگر ان بولی کہ بڑے بڑے آنکھیں والا ہونا، آپ کے آنکھ تو بالکل بلی کے ویسے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر آپ بولے کہ پرگوشت ہونا تو آپ کے تو کلے اندر دھسے ہوئے ہیں، اور آپ تلاش کر رہے ہیں اسی کی، تو کیسا ملے گا سوچیے آپ۔ تو عیب ہر ایک کے اندر ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، کمی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہے، لیکن جس کے اندر عیب کم ہو اس کو دیکھو، اور جس کے اندر خوبیاں
بنسبت دوسرے کے زیادہ ہو وہ دیکھو۔ اب اگر ہم اچھے سے حساب لگائیں گے، عیب کو چھوڑیے، خوبیاں سب کے اندر ہوتی ہیں، بغیر خوبی کا کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بغیر خوبی کے ہوتا کیا؟ بعض لوگ کیا کرتے، کہیں جانے کے بعد صرف غلطیاں تلاش کرنے لگتے ہیں، ارے یہاں یہ لگانا تھا، یہ لگائے نہیں، اس کو ایسا کرنا تھا بولے، اب اس کی تلاش ویسی ہے۔ بعض جانور بھی ہوتے، دیکھیے آپ، جانور صبح اٹھتے ہی ان کی غذا ان کو ہونا ہی ہونا، آپ اس کے پاس لے جا کر اچھی سے اچھی چیز رکھو، پھول کا یعنی گلدستہ رکھو، اس کی طرف نہیں دیکھے گا وہ وہی بدبودار چیز کو تلاش کر لیتے پھرے گا وہ، کیونکہ اس کو ہونا وہی ہے۔ اگر کمیاں نکالنا چاہے تو کمیاں بہت نکلتے ہیں، خوبیاں ہر ایک کے اندر رہتے ہیں، خوبیوں کو تلاش کرو۔ خوبیوں کے لین سے جب تلاش کریں گے تو جس میں زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو دیکھو، زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو دیکھو۔ جب زیادہ خوبیاں پائی جائیں گی تو کمیاں ظاہر بات ہے کہ کم ہوں گی، اس کے اندر کمی کوتاہی کم ہوگی، تبھی تو زیادہ خوبیاں اس کے اندر آئیں گی نا۔ تو ایسے آدمی کو چننا، ایسے آدمی کو چن کر ووٹ دینا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا، ایک جگہ کا کینڈیڈیٹ اچھا رہتا، اب ایک جگہ کا کینڈیڈیٹ اس کے پیچھے بہت سے چیزیں لگی ہوئی رہتی۔ اب کسی کو، ہر آدمی ہر ایک کے مائنڈ کے حساب سے سٹ نہیں ہوتا، دیکھیے آپ، ہر ایک کی سوچ الگ رہتی۔ آپ ہماری یہ گلی مت جائیے، آپ جا کے دیکھیے، اتنے بلڈنگاں بنے ہوئے، اتنے گھر بنے، ہر ایک کی سوچ الگ الگ ہے۔ ایک آدمی کھڑکی ایک طرف لگایا تو دوسرا دوسری طرف لگایا، تیسرا تیسری طرف لگایا، یعنی سوچ سب کی الگ الگ رہتی۔ لیکن آدمی اس معاملے میں کیا کرنا، سوچنا، غور و فکر کرنا کہ بھئی کس کو ہم ووٹ دیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، میرا اپنا ایک کا نہیں، سب کا فائدہ دیکھنا۔ اور بعض ووٹ کی اہمیت ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوتا، سینٹرل میں بھی ہوتا اس کا اثر۔ آج کل واٹس ایپ میں دیکھیے آپ، ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا نہیں آ رہا، آج کل آسان ہو گیا۔ امریکہ میں بیٹھ کے انڈیا کی خبر بتا رہا ہوں اور امریکہ سے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہوں کہ بھئی تمہارے بستی کے اندر ایسا ہوا کہتے نا، دو پارٹیاں آپس میں لڑ لی ہے کہتے نا، ہمارے کو بازو میں 1 کلومیٹر میں رہتے، ہمارے کو خبر نہیں ہے، امریکہ سے خبر آ رہی کہ آپ دو پارٹیاں لڑ لی ہے۔ اتنا تیز میڈیا چل رہا ہے اس وقت میں۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا، کس کو دینا اور کیسا ووٹ دینے کا طریقہ بھی سمجھ کے جانا۔ بہت سے ہماری خواتین کو اندر جانے کے بعد بٹن دبانے نہیں آتا، اماں جان دو جی، اماں میں دبا دیتا ہوں بول کے ان دبا دیتا۔ ان کو سمجھانا، ان کو بولنا، آپ خود اپنے ہاتھ سے دبانا، وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے رہتے دبانے والے، نہیں اماں ایسا کرنا، دباؤں میں تمہاری طرف سے، دبا دو بولتے، ختم، دبا دو بولتے، ان جو دبانا ہے دبا دیتا۔ ایسا ہوا، میں آپ کو یہ بات فرضی نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ہوا ایسا، ہماری بستی میں چھوا ایسا، آ کے بولے کہ ایسا ہوا مول صاحب، میں ایک طرف دبانا چاہ رہی تھی، ان لے کے ایسا دبا دیا مول صاحب اپنے ہاتھ ساتھ، بولے ایسا۔ تو عورتوں کو بھی سکھانا، بتانا کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے جس کو دینا چاہ رہے تم اس کو دینا، دوسرے کو نہیں دینا، اور دوسرے کو دبانے بھی نہیں دینا، اور اول وقت میں جانا، پرسنٹیج بڑھانا۔ ہندوستان میں ہمارے کو ایک حق، بہت بڑا حق ملا ہے، یہ حق کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سینٹرل میں اگر خدا نہ خواستہ یہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے دوبارہ آ گئی تو سمجھو پھر ہمارا ووٹ ڈالنے کا حق بھی ختم ہو سکتا۔ تو اس لیے کیا کرنا، ایک ووٹ کی قیمت کو پہچاننا۔ ایک ووٹ کی قیمت 500، 1000، 2000 نہیں ہے۔ ایک آج کل ایک جوکس چل رہا اس میں، ایک صاحب گئے، صاحب ووٹ دو صاحب میرے کو، یہ 500 روپے دو۔ 500 نہیں صاحب، 500 میں ووٹ ڈالتے کیا، چلو ٹھیک ہے 1000 روپے رکھ لو، 1000 روپے دے دیا۔
پھر دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کے پاس جانے کے بعد بولے ووٹ ڈالو صاحب ووٹ نہ کو، میرا کام جیسے دھوبی کا کام ہے، ایک گدھا دلا دو میرے کو، بولے میرے کو گدھا دلا دو، ٹھیک ہے برابر دلاتا ہوں، کیسا نہیں ہے۔ اب الیکشن کے مومنٹ میں ہر کینڈیڈیٹ بولتا پورے کعبہ کرتا ہوں بول کے، آپ اس کو جہاں لے کے جاتے لے کے جاؤ، اگر لیا کے اندر آپ کو روما بتاؤ، بیت الخلا بتاؤ، سب دیکھتا ہوں آج کے، یعنی تھوڑے دن تک، اس کے بعد پھر آپ اس کے دیکھنا پڑتا، پھر تو ویسے کو نہیں جتانا۔ ہاں تو ان بولا میرے کو گدھا ہونا، تو ان بولے گدھا برابر دلاتا ہوں۔ اب گدھے کی تلاش میں نکلا، اب ایک جگہ گدھا تھا تو گدھا خریدنے کے واسطے گیا، گدھا خریدنے کے واسطے گئے تو ان بولا بھائی یہ گدھا بیچتا کیا؟ ہاں بیچنے کا ہے۔ کتنے؟ بولے 15,000 کا ہے۔ ہاں گدھا 15,000 کا؟ تو انہوں نے بولا نہیں بھائی 15,000 ایک ایک کو اگر دیا تو میرے پاس بچتا کیا؟ واپس آیا، واپس آ کے کیا کرا، اس کو بولا بھائی دیکھ گدھے کے خریدنے کے لیے گیا تھا، اس کی قیمت 15,000 ہے، تیرے کو 1,000 روپے بولا تھا نا، چل 2,000 لے لے، میرے کو ووٹ ڈال۔ تو ان بول رہا، تیلگو میں بول رہا ہوں کہ کیا گدھے سے بھی میں گئے گزرا ہوں؟ گدھا 15,000 کا ہے تو میں 2,000 روپے میں بک جاؤں گا، سمجھ رہے آپ میرے کو؟ بولے میرے کو گدھا سمجھ رہے کیا؟ گدھے سے بھی گئے گزرا سمجھ رہے کیا؟ تو آدمی جو ہے کیا کرنا، سوچنا کس کو ووٹ دینا ہے۔ 2 دن جو 1 دن جو ٹائم دیتے نا، وہ اس واسطے ذرا چائے پی کے کافی پی کے سوچنا کس کو دیے تو اچھا رہتا۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے جو گفٹ دیتا، اب اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے، اب وہ سب سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیزوں میں بہت جلدی اشارے سمجھ میں آتے، دوسری چیزوں میں نہیں سمجھ میں آتے۔ تو بہرحال ووٹ دینے کا حق ہمارا ہے، ہمارے حق پہ، اسی لیے جو ہے سو آپ دیکھیے میاں بیوی دونوں مل کے گئے تو بیوی ووٹ ڈالنے گئی تو میاں کو باہر روک دیتا، بھائی انہوں ڈالنے دو، ان کا حق ہے بولتا ہوں۔ اگر شوہر کے ساتھ بیوی بھی جانا چاہ رہی تو جانے نہیں دیتا، کیونکہ سگریٹ ہے، وہ کس کو ڈالے اس کو ڈالے۔ اب اس لیے جا کے جو ووٹ کا بٹن دبا رہے نا آپ، وہ بٹن دباتے وقت میں سوچ سمجھ کے بٹن دبانا اور دعا بھی کرنا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے اعمال بڑے خراب ہیں، مسجد ویران ہے، نماز کے لیے بلائے تو کوئی بھی نہیں آ رہا، اور ووٹ کے لیے کوئی جمع کر رہا تو پورے جمع ہو رہے ماشاءاللہ سے ایک جٹ ہو کے، لیکن مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہمارے حالات ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ویسی چھوں گے، اس لیے اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ اچھے فیصلے فرمائیے، حکمراں ہم کو اچھا دیجیے تاکہ ہمارے اوپر اچھی حکمرانی کر سکے، ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ہمیں پریشان نہ کرے، ایسے حاکم کو ہمارے اوپر مسلط فرمائیے، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا۔ اور خاص طور پہ ووٹ کا پرسنٹیج بڑھانا، ووٹ کا پرسنٹیج تناسب بڑھانا۔ اس سے پہلے یہاں پہ 60% پولنگ ہوئی تھی، اب کے کیا ہونا، 90% پولنگ ہونا اب کیا، 90%، اور خود اپنا ایک کا ووٹ نہیں، دوسروں کو بھی بولنا جاؤ جی ووٹ ڈال کے آ جاؤ، اور 7 بجے پوری لائن رہنا۔ اب لوگ اخبار میں آ جانا، NTR نگر کے اندر اتنی بڑی لائن تھی دیکھو بول کے، اب دیر سے جانے کو ماحول ختم کر دینا۔ اگر دنیاوی کام اگر ہے، کچھ کوئی پیسے بانٹ رہا کر رہا تو پہلی لائن میں رہنے کی کوشش کرتے، دیکھیے آپ، یہ بھی حق ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، اس کی وجہ سے حکومتیں بدل سکتے ہیں، ہم لوگ بدل رہے بھی، کئی مرتبہ ایسا حکومت تھی 1 ووٹ کی وجہ سے گر گئی۔ جب ہم مرکز کے اندر ایک حکومت آئی تھی، وہاں پہ ایک وزیر اعظم تھا، تو ووٹنگ ہوئی تو 1 ووٹ کی وجہ سے ہار گیا، پھر نیا الیکشن ہوا۔ 1 ووٹ کا پاور اتنا بڑا ہے، سارے ہندوستان کا نظام درہم برہم ہو گیا 1 ووٹ کی وجہ سے، اور پھر نیا الیکشن ہوا، تو اتنا پاور ہے 1 ووٹ میں۔
تو اس پاور کا استعمال کرنا اور سب لوگ استعمال کرنا. کوئی اگر ضعیف ہے, نہیں جا سکتے, اپن کیا کرنا, ذرا گاڑی سے لے آ کے وہاں تک چھوڑ کے آنا. گاڑی سے لے آ کے اپنے پاس جو سواری ہے وہ سواری سے لے آ کر چھوڑنا. تو بہرحال دوست اور بزرگوں, آپ 28 تاریخ کو یہاں پہ الیکشن ہے, وہ سب کچھ معلوم ہے نا. 28 تاریخ کو الیکشن ہے, معلوم ہے نہیں؟ تاریخ بھی معلوم نہیں معلوم؟ ہاں 30 تاریخ کو, ہاں 30 تاریخ, 28 نہیں 30. یا ماشاء اللہ معلوم ہے لوگوں کو. ہاں 30 تاریخ کو الیکشن ہے, 28 نہیں ہوتا. ہاں تو 30 تاریخ کو سب لوگ کہاں جانا ہے؟ پولنگ بوتھ پہ نظر آنا. 18 سال جن کی عمر ہو گئی, 18 سال سے بڑے, سب جا کے وہاں پہ جو سو ووٹ دار کا استعمال کرنا. گزشتہ جب ووٹنگ ہوئی تھی تو یہاں ہماری بستی کے ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی, وہ پولنگ بوتھ پہ میں گیا تو وہاں مل کے بولے, حافظ صاحب میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہے مول صاحب, لیکن نا لسٹ میں نام نہیں ہے میرا. بولے لسٹ میں نام نہیں ہے. میں بولا جا کے بولے تو نام نہیں ہے, جاؤ بول کے بھیج دیے. بولے تو میں بولا بھائی آپ کتنے دن پہلے دیکھے تھے؟ نہیں اس سے پہلے جب الیکشن ہوا نا, جب ووٹ ڈالا جب ہی دیکھا, اس کے بعد سے نہیں دیکھا. یعنی 5 سال سے انہوں دیکھ لیے نہیں, اپڈیٹ ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں دیکھے انہوں. تو تھوڑے دن کو ذرا چیک کر لیتے رہنا. بینک میں بیلنس رہے تو ہے گیا, ذرا چیک کرتے رہتے ہیں تھوڑے دن کو, جا کے ذرا کاپی لگا کے لا لیتے اس میں, ابھی کتنے بچ کے بھائی بول کے. تو ویسے ہر چیز کے لیے ویسی ڈیٹ کب نکل رہی نہیں معلوم. اب یہ ڈیٹ ووٹر آئی ڈی بھی ختم ہو سکتا, اور جو سو بینک کا اکاؤنٹ بھی بعض دفعہ بلاک ہو سکتا, اور پھر زندگی کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا. ہاں زندگی کا اکاؤنٹ بھی بلاک, وہ بھی سوچ لیتے رہنا, وہ سوچ کے اس کی تیاری بھی کرتے رہنا. اس کی تیاری کیا کرنا؟ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرنا, کسی کو نہیں ستانا, کسی کو پریشان نہیں کرنا, کسی کو گالی نہیں دینا, برا بھلا نہیں بولنا, تکلیف نہیں پہنچانا. کب مرتے کیا ہے نہیں معلوم, کب آنکھ بند ہوتی نہیں بول سکتے. اس لیے اللہ سے مانگنا, اے مولا آپ نے ہم کو بہت مہلت دی, ہم اس قابل نہیں تھے کہ اتنی لمبی مہلت ہم کو ملے. آپ نے 60 سال زندہ رکھا دنیا میں, 70 سال رکھا, 80 سال رکھا, 50 سال رکھا. 50 سال میں کتنے کنٹل چاول کھا گئے نہیں معلوم, کتنی گیہوں استعمال کر لیے نہیں معلوم, کتنا اناج استعمال کرے نہیں معلوم. اے مولا سب یہ آپ کا رزق ہے دیا ہوا. اے مولا ہم ناشکرے ہیں, شکر گزاری نہیں کر سکے, اپنے کرم سے معاف کر دے. جو بچی ہوئی زندگی ہے شکر گزاری کی توفیق دے دے. یہ اللہ سے مانگنا. اور ہمیشہ یاد رکھو, کل آج صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مدرسے میں گیا تھا میں, رنگلی کھڑکی پہ یعقوب پورہ, وہاں ایک صاحب بول رہے تھے, بڑے اللہ والے ہیں, دونوں مل کے ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو بولے لوگ جو ہے کیا کرتے, بیمار پڑے, کرونا میں بہت سی چیزیں, انجیکشن لینا یاد رہا, سب یاد رہا, لیکن بہو کو 27 یاد نہیں رہا, معافی نہیں چاہ لی ہے. اپنی بیوی کو 27 یاد نہیں رہا, معافی نہیں چاہ لی ہے, دنیا سے اسی چلے گیا. تو جس کو ستائے, جس کو پریشان کرے, اس سے معافی بھی چاہ لینا. نہیں معلوم کل قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں بولے, یا اللہ اس نے مجھے پریشان کیا تھا, اے مولا اس نے پریشان کیا تھا, مجھے اس پریشانی کا حق دلائیے. اللہ تعالیٰ جب وہاں پر دونوں کو سامنے رکھیں گے, پھر بولیں گے کہ بھئی کیا حق ہے؟ بولے کہ بھئی اتنا اس نے ستایا, بولے اس کے حق کے بدلے میں اس کے نیکیاں اس کو دے دو. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ نیکیاں پورے دے دیے, لیکن حق بڑا تھا, اس کا حق بڑا تھا, یہ نیکیوں میں کور نہیں ہوتا, پورا نہیں ہوتا حق. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے جو گناہ ہے, جس کا حق تھا, اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو. بولے نیکیاں بھی گئے, دوسرے کا گناہ بھی اس کے اوپر آ گیا. وہ دن آنے والا ہے, ہر ایک کی آنکھ بند ہونے والی ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, ہر ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, ہر ایک کو کندھے پر لے کر جائیں گے, اور قبر کے گڑھے میں رکھ کر, اور وہاں پر رکھ کر منو مٹی ڈال کر آئیں گے, اور پھر وہاں پر
دعا کر کے نکل جائیں گے۔ یار اور دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب سب ہوں گے، لیکن وہی لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر ڈالیں گے، ڈال کر وہاں سے آ جائیں گے۔ کوئی قریب نہیں رہے گا، قبر میں کوئی نہیں سوئے گا، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال آئیں گے۔ منکر نکیر آ کر سوال جواب کریں گے، من ربک ما دینک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جائے کہ بتا کر یہ کون ہے۔ اگر پیروی کیا تو کہے گا کہ یہ میرے رسول ہیں، اگر اللہ کو ایک مانتا تھا تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور کہے گا کہ دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر دین پر چلتا رہا تو وہ وقت آنے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے ادھر کی بھی فکر رکھنا۔ میں نے جو کہا نا کہ اکاؤنٹ آخرت کا بھی بند ہو جا سکتا ہے، زندگی کا اکاؤنٹ بھی بند ہو جاتا ہے، تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں گزارش ہے کہ 30 نومبر 2023، اس کے بعد پھر 2024 میں بھی ایک الیکشن آ رہا، وہ بڑا الیکشن ہے سینٹر کا، اس کی تیاری اب سے کرنا، ووٹر آئی ڈی بنا کے رکھ لینا، اگر نہیں ہے تو بولنا سب کو کہ بھائی بناؤ، کوشش کرو، اور اول فرصت میں کرنا ہے یہ کام، ترغیب دلانا اس کے لیے۔ تو بہرحال 7 بجے پولنگ بوتھ پہ چلے جانا، جا کر وہاں پر اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا، کس کو بھی جان دو جی بلکہ نڈال کے آنا۔ پیسے اگر بینک سے نکالے تو سامنے کوئی بھی کھڑے کرے تو اس کو دے دیتے کیا؟ نہیں دیتے، دیکھتے بیٹا کہاں کھڑے کے ہے، جو ساتھ میں آیا سو والا کہاں کھڑے کے ہے اس کو دیکھتے، دیکھ کے اس کے ساتھ آتے، حفاظت سے آتے۔ تو ویسے ہی جو ہے سو یہ بھی کیا ہے، جس کو بولے اس کو نہیں، سوچ سمجھ کے دینا ووٹ، جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکے اس کو ووٹ دینا۔ اب وہ علماء سے پوچھ کے دینا، علماء سے، اب علماء رہبری کریں گے آپ کی، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، رہبری کریں گے۔ تو اس لیے اہمیت کے ساتھ ووٹ دیجئے، ووٹ دے کر بولنا بھائی میں ووٹ دے کے آیا، دیکھو ووٹ دے کے آیا، آپ بھی جاؤ، جا کے دے کے آ جاؤ بھائی، گھر میں آ کے بیگم کو لے کے جانا، بچیاں بڑی ہے 18 سال کے ہو گئے، بچیوں کو بولنا بیٹا چلو جا کے ووٹ ڈال کے آئیں گے، گھما گھمی رہنا بستی میں، بھائی ووٹ ڈالنے جا رہے، ووٹ ڈالنے جا رہے، ووٹ ڈالنے جا رہے، سب ایک ماحول پیدا کیجئے اس سے۔ یہ غیروں میں ہے یہ ماحول، سب بھیڑ کی بھیڑ جا رہی، آپ نہیں گئے، میں سروے کرتا ہوں ہر سال جا کے دیکھتا ہوں میں، جب بھی آپ خاص طور پہ جن علاقوں میں 100% ان کی آبادی، جا کے دیکھو کتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے، اردو اخبارات پڑھتے نا، تو اردو اخبارات والے کیا کرتے، مسلم علاقوں کے لینا جو ہے وہ ڈالتے، خالی ڈال کے بولتے فلاں علاقے میں اتنی پولنگ ہوئی، لیکن دوسرے علاقوں میں جا کے دیکھو 80%، 90% پولنگ، اتنی زیادہ پولنگ کر رہے وہ لوگ، اور ایک ایک کے گھر پہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جا کے بول رہے بھائی ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹر آئی ڈی بناؤ، اور ہم لوگ سو رہے ہیں۔ یا بنانے والے آئے، مصطفیٰ مسجد کے پاس میں بھی آئے اور جگہ ہے، کتنے لوگ بنائے، خالی 300-400 لوگ بنائے، کتنے اتنے چھے یہاں پہ اس وقت میں تقریباً 9000 مسلمانوں کے ووٹ ہیں، 15,000 میں سے 9000 مسلمانوں کے ووٹ ہیں یہاں پہ، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے نا، 9000 بولے بھی تو پورے کے پورے 9000 پڑھنا، 9000 ایک بھی کم نہیں ہونا اس میں سے۔ جب ایسا سوچ کے چلیں گے تو کچھ پرسنٹیج بڑھ سکتا، اس لیے میں آپ سے ادب کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پولنگ کے فیصد کو، تناسب کو بڑھائیے، بڑھا کر ووٹ دے کر اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو، امیدوار کو اکثریت سے، بھاری اکثریت سے جتائیے، اور ووٹ کو بٹنے میں دیجیے۔ اگر بٹ گیا ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک چلے گیا تو تیسرا بیچ میں نکل جاتا، آپ دونوں پکڑ لے کے ایک دوسرے کو کھینچ لے رہے، بعد تینوں بھاگنا شروع کرے، اب بھاگنا شروع کرے تو بیچ میں جانے کے بعد ایک تیز جا رہا تھا تو ان والا ان تیز جاتا، چلو اس کو پیر اڑنگ ڈال کے گرا دیا، گرانے کے بعد ان اٹھ کے اس کو گرانے گیا، دونوں لڑ لے رہے، اتنے میں تیسرا نکل کے چلے گیا، ان فاتح بن گیا، ایسا ہو جاتا۔ اس لیے نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ نہیں، بس ایک جھولی میں گرنا اور فیصد بڑھنا، پورے 100% ووٹ ہر ایک گھر کے پورے ووٹاں گرنا، ووٹاں گرنا بولے تو
ووٹ ڈالنا اپنے پسندیدہ امیدوار کو، بانٹنا نہیں، اس کو یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں